جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شارٹ دوبارہ میں تھوڑا سا پیپر پیٹرن آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں ٹاپک وائز. دیکھیں سورہ حجرات آپ نے مکمل تیاری کرنی ہے. فرسٹ آپ کا جو لیکچر ہے یعنی کہ سورہ حجرات اس کے اندر احادیث ہیں اور دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. کیا کیا اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. اور اسی طرح لاسٹ والا جو ہے آپ کا لیکچر جس میں بیٹلز ہیں، غزوات ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے. اب سورہ حجرات میں آپ ظاہر حجرات سورت جو ہے قرآن میں اس کی ساری ایکسپرٹیز دیکھ لیں، جن میں نے آپ کو کافی ساری ان ڈیٹیل چیزیں بتائی ہیں کہ حجرہ کس کو کہا جاتا ہے. پھر سورہ حجرات کے اندر آیات کتنی ہیں، رکوع ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور سجدے کتنے ہیں. اس طریقے کی جتنی بھی انفارمیٹیو چیزیں ہیں وہ ساری. پھر اس فرسٹ لیکچر جس کے اندر سورہ حجرات بھی ہے، دعائیں بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، تو میں نے ان میں آپ کو بتایا کہ تین تین کوئی سی بھی تین سب کی کر لیں. یعنی کہ سورہ حجرات کی بھی 3 آیات، دعائیں بھی کوئی سی بھی 3، اور اسی طرح حدیثیں بھی کوئی سی بھی 3. اور جو چوتھی سلیکٹڈ ورسز ہیں نا ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، وہ نہیں شامل ہوں گی، وہ میں نے بتا دیا تھا. تو کوئی سی بھی 3 آپ نے کرنی ہے. اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی 3 سورہ حجرات کی آیات کی تیاری کر لیں یا صرف کوئی 3 حدیث کی تیاری کر لیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ سورہ حجرات کی کوئی سی بھی 3 آیات، اسی طرح احادیث میں سے کوئی سی بھی 3 احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ دعاؤں میں سے بھی کوئی سی بھی 3 دعائیں خود سے آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے نا، جو اس طرح آپ کو یاد ہوں کہ آپ عربی بھی لکھ سکیں اور اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہے وہ بھی لکھ سکیں، اگر انگلش ہے تو انگلش ٹرانسلیشن بھی لکھ سکیں. سورہ حجرات میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اہم الفاظ ورڈز ہیں، اسپیسیفک ورڈز ہیں، یونیک ورڈز ہیں، ان کی دیکھیں ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، وہ دونوں دیکھیں. ٹھیک ہے نا. یونیک ورڈز میں نے آپ کو بہت سارے اگزامپل کے طور پہ بتا چکا ہوں کلاس میں، تو وہ سب دیکھیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ابھی میں جو ہے فرسٹ کوشچن پہ ہوں. آہستہ آہستہ آپ کو جو میں سمجھا پا رہا ہوں وہ میں سب چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. زیادہ تر دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اس طریقے کی چیزیں. اور فرسٹ کوشچن کس پر ڈیپینڈ تھا، ایم سی کیوز تھے، یہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اب میں اس زیادہ بحث میں نہیں جا رہا. کوشچن نمبر 2 آپ کا ٹھیک ہے، اس کے متعلق میں نے آپ سے یہ کہا ہے، یہ پہلے بات کے علاوہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اب بات ہو رہی ہے آپ نے آگے جو آپ کا لیکچر 4 5 6 4 5 ہے نا، وہاں 5 میں غالباً آپ نے جو ہے پھر پڑھا ہے برائبری ہے، آپ کے پاس رشوت کو کہتے ہیں، سود ہے، انٹرسٹ ہے، جو کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ حرام ہے اسلام میں. تو اس کے متعلق جو ہے نا آپ دیکھیں، آپ کو آیات بھی بتائی گئی ہیں، حدیثیں بھی بتائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے گروپ پر بھی شیئر کری ہیں، آپ کے پاس سلائڈز میں آیات ہیں اور حدیث وہاں پر نہیں ہے. حدیث میں نے گروپ پہ شیئر کری ہیں 3 4 مرتبہ، اور آپ قرآن سے اور مختلف آیات بھی اس کی تلاش کر سکتے ہیں. اس کی صرف یہ جو ربا ہے، انٹرسٹ ہے اور برائبری ہے، اور حدیثیں بھی آپ نکال سکتے ہیں. تو اگر آپ کوئی اس کے علاوہ کی بھی قرآن سے آیت یا حدیث لکھ دیں گے جو اسپیسیفک اسی سے ریلیٹڈ ہو، تو وہ آپ ضرور کم از کم ایک ایک تو یاد کریں. یعنی کہ ایک آیت یاد کر لیں، ایک حدیث یاد کر لیں، انٹرسٹ سے ریلیٹڈ اور برائبری رشوت ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ. بعض اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں انٹرسٹ کی ٹائپس میں جو ہے وہ برائبری بھی آتا ہے، تو یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں، آپ کو سرسری طور پر جتنی آپ نے جو ہے قرآنک دعائیں پڑھی ہیں نا، سرسری طور پہ ان کو ذرا سا نظر ڈال لیں، کیونکہ ممکن ہے ان میں سے بھی کوئی ایک آدھ آپ کو دعا دے دی جائے کہ اس کی آپ ٹرانسلیشن کر لیں، یعنی کہ عربی دے دیں اور ٹرانسلیشن بول دیں.
اسی طرح آپ کے پاس کسب حلال میں کچھ آیات ہیں، جیسے فار ایگزامپل لیول آف ایمان کی آیت وہاں پر ہے، 3 لیولز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو دے دی گئی، اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں. ٹرانسلیشن تو آپ لکھ سکتے ہیں نا وہاں پر، چونکہ کسب حلال میں اردو میں ہے، تو آپ اگر وہ اردو میں بھی لکھ دیں گے تو وہ چل جائے گی. اور اگر انگلش میں بھی کوئی لکھنا چاہے تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی پورے نمبر ملیں گے. یہ بات ہو گئی. اب لاسٹ لیکچر جو ہمارا ہے 6 لیکچر، وہ بہت جو ہے اس میں بیٹلز ہیں، سارے غزوات ہیں. میں نے اس کا آپ کو بتایا کہ ان ڈیٹیل پوری تیاری کریں. اچھا، جو پیچھے میں نے کسب حلال کی بات بتائی، وہاں پر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ تو 30 سلائیڈز ہیں، اتنی ساری ہیں، یہ وہ فلانا. دیکھیں، پہلے دن سے اگر آپ محنت کر رہے ہوتے تو یہ باتیں نہیں کرتے، اور بہت آسان ہوتا یہ آپ کے لیے سب تیاری کرنا. مجھے اندازہ تھا آپ لوگ تو اسی لیے پہلے دن سے کوشش کرا رہے تھے. پریزنٹیشن میں بھی عربک لازمی رکھی اور سب چیزوں میں، اسی لیے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. بہرحال پھر بھی کسب حلال میں آپ کو یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ پورے 30 سلائیڈز کی تیاری کریں، اور کر بھی لیں تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ پورا اسی لیے اردو میں رکھا گیا ہے. کسب حلال سے کوئی چیز آئے گی تو آپ اگر اردو میں لکھ دیں گے، اور وہاں پہ اردو ہے اور عربی ہے بس، تو عربی آیات تو اتنی زیادہ ہیں نہیں. جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ان کی تیاری کر لیں بس، باقی چھوڑ دیں. اب غزوات کو لے کر اسٹوڈنٹ یہ عجیب بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بڑا شارٹ لکھا ہوا ہے. بھائی کچھ شارٹ نہیں لکھا ہوا، غزوہ بیٹل آف احد ہے. بیٹل آف احد کے اندر صرف آپ کو جو کاؤنٹنگ وغیرہ ہے یہ ان شارٹ دی گئی ہے. ریزنز پوچھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، ریزن میں نے کلاس میں باقاعدہ لکھوائے ہیں. تمام اسٹوڈنٹس کو میں نے ہر کلاس میں باقاعدہ ریزنز لکھوائے ہیں کہ کیوں بیٹل آف بدر سچویٹڈ ہوئی، کیوں واقع ہوئی. اسی طرح بیٹل آف احد کیوں واقع ہوئی، بیٹل آف خندق، احزاب جس کو قرآن کہتا ہے، وہ کیوں واقع ہوئی ہیں. ان کی میں نے ریزن باقاعدہ کلاس میں آپ سے اپنے سامنے میں نے لکھوایا ہے سارا کچھ. پھر بھی اسٹوڈنٹ اب یہ سوال کر رہے ہیں تو حیرت کی بات ہے. تو کافی چیزیں تو میں نے آپ کو خود لکھوائی ہیں، بڑے واقعات لکھوائے ہیں. تو کہیں بھی آپ کو جو ہے نا گوگل سے جا کے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کے پیپر میں نمبر اچھے نہیں آئیں گے. گوگل سے دیکھ کر تو کبھی بھی آپ ایئر یعنی کہ سن جو ہوتے ہیں وہ مت لکھیے گا. اسی طرح کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ مت لکھیے گا، وہاں اکثر یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو ہماری سلائیڈز میں ہے نا ہم اسی کو مانیں گے، آپ نے وہی لکھنی ہے لازمی طور پہ. اور میں نے بتا دیا تھا کہ ان بیٹلز میں آپ نے کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں. ان 10 پوائنٹس کا میں نے ذکر کیا تھا، ان 10 پوائنٹس کی آپ نے اچھی طرح یہاں پہ تیاری کرنی ہے، اور ان ڈیٹیل آپ ان تینوں بیٹلز کو لکھ سکیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت کوئی زیادہ مشکل آپ کا جو ہے نا پیپر ہے. جس حساب سے جتنا ہم نے آسان کر دیا اس حساب سے تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے. اب بھی آپ اگر اچھے نمبر نہیں حاصل کر سکیں تو یہ بہت عجیب سی بات ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اچھے نمبروں سے آپ کو پاس کر دیں، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.